السلام علیکم دوستو، آج میں اس موضوع پہ آپ دوستوں کو آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ آج میاں بیوی میں ناچاکی زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ طلاق زیادہ ہونے کے اسباب کیا ہیں، اس چیز پہ ہم نے توجہ دینی ہے کہ آج یہ چیز اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے۔ آج سے 25-30 سال قبل بہت کم یہ چیز سننے کو ملتی تھی کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے۔ بہت کم ایسا اتفاق ہوتا تھا۔ آج یہ چیز زیادہ ہے، تو ان اسباب پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ وہ اسباب کیا ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو بچی ہوتی ہے وہ کسی پہ عاشق ہو کے جب بھاگ کے چلی جاتی ہے، اپنے خاندان کا دل دکھا کے، تو اس میں طلاق کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 95% بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ 97-98% تک چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ 2-3% ایسی خواتین کے بسنے کے چانس ہوتے ہیں، زیادہ ناچاکی پیدا ہونے کے چانس ہی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب کسی شخص کی شادی کافی وقت تک نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی 32-34 سال کا ہو گیا، تو اب اسے کہیں سے امید لگتی ہے کہ فلاں جگہ سے کام بن جائے گا، تو اب نہ بچی والے اس چیز پہ توجہ دیتے ہیں، نہ ہی بچے والے، ٹھیک ہے، نہ بیوی کی جانب سے نہ خاوند کی جانب سے اس چیز پہ توجہ دی جاتی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی بچی کو دینا چاہتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا معاملات ان کے کیسے ہیں، بلا تحقیق۔ اب بچیوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بچی جو ہے، یہ خاتون، اس کی شادی لیٹ ہو گئی ہے۔ اب ان کی جانب سے بھی اس کام میں سستی دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ بلا تحقیق اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ اس چیز کی تحقیق کی جائے جہاں پہ ہم اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، یا دولہے کی جانب سے کہ جہاں سے ہم اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہو لاتے ہیں، ان لوگوں کا بھی اٹھنا بیٹھنا چیک کیا جائے، کس قسم کے لوگ ہیں، جس خاتون کو اپنے بیٹے کے نکاح میں لاتے ہیں، اس کا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ جب ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی جاتی، اب بات ہو گئی، توجہ پہلے نہیں دی، اب بات ہو گئی، بات ہونے کے بعد کوشش کی کہ جتنا جلد ہو سکے اس کام کو تکمیل تک پہنچایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات ختم ہو جائے۔
چاہیے تو یہ کہ جب آپ نے بات چیت چلائی ہے کچھ دن اس چیز کا جائزہ لیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، تب آپ تک وہ بات کھل کے پہنچ جائے گی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات کھل جائیں گے آپ میں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں ملازمت کے سلسلے میں گیا ہوتا ہے، تو اب وہ آ گیا تو اس قیامت پہ پہلے جانتے نہیں ہیں، بات چلی یہ دبئی میں تھا، سعودیہ میں تھا یا کسی ملک میں بھی، بس 1 ماہ کی 2 ماہ کی اس کی چھٹی ہے، جلدی چلا جائے گا۔ ان 1-2 ماہ میں ہی بات چلائی، ساتھ ہی شادی کی، ٹھیک ہے، کوئی تحقیق نہ کی۔ تو یہ جو جلد بازی کے سودے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایسے معاملات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلہن کی جانب سے اس کے بہن بھائی، ماں باپ، خاندان والے اس کو اکسائیں کہ تو نے اپنے خاوند پہ ہیوی ہونا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے۔ یہ جو نیچا دکھانے والی سوچ پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی طلاق کے چانس زیادہ پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس موقع پہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی یاد آ گئی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ان کی مولا علی کے ساتھ کسی بات پہ بول چال ہو گئی، تو دونوں میں خاموشی پیدا ہو گئی، بات چیت ختم ہو گئی۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ نے کوشش کی تو مولا علی کو منا لیا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے یہ بات بیان کی کہ اے اللہ کے حبیب، ہم دونوں میں ایسے ایسے بات ہو گئی، تو بعد میں نے علی کو منا بھی لیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو سبق دیا کہ اے بیٹی، اسی حالت میں تجھے موت آ جاتی کہ جب علی تو اسے ناخوش تھے، تو نہ تجھے کفن دیا جاتا، نہ تجھے دفن کیا جاتا، نہ تجھ پہ نماز ادا کی جاتی۔ تو اس بات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ تعلیم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ آپ نے اپنی امت کو یہ تعلیم دینا چاہیے کہ اے امت، تم میں سے جب کسی سے ایسے معاملات ہو جائیں تو ان کو خوش اسلوبی سے نمٹاؤ۔ ایسا نہیں کہ بیوی اپنے خامد پہ ہیوی ہونے کی کوشش میں ہو، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہو۔ سیدہ سلام اللہ علیہا محفوظ عن الخطا ہیں۔ یہ جو معاملات پیش آئے، یہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک سبق بتلانا مقصود تھا، ٹھیک ہے، تاکہ امت کے لیے سبق ہو جائے کہ تمام انبیاء کے امام جو ہیں وہ بھی اپنی بیٹی کو سبق کیا دیتے ہیں۔ آج تو اللہ ماشاء اللہ ہم نے
بہت سے حاجی صاحبان کو دیکھا ہے جنہوں نے کئی حج کیے ہوتے ہیں، الحاج ہوتے ہیں، لیکن ان کا اپنی بیٹیوں کو جو سبق دینا ہے اس سبق سے ان کے حاجی ہونے کی کوئی خوشبو نہیں آتی۔ تو طلاق کے اسباب میں سے یہ بھی ہوتے ہیں کہ بیوی اپنے خاوند کے مال میں سے کوئی چیز چھپا لیتی ہے، یہ بھی بہت کبھی بات ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے تو یہ ہے کہ بیوی کو اپنے خاوند کے مال کا محافظ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ بیوی اس پہ ڈاکے ڈالے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے بھی طلاق کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جب خاوند متعدد دفعہ دیکھے گا کہ بیوی میں اس قسم کی خصلت پائی جاتی ہے تو اس وقت تنگ آ کے بات طلاق پہ ہی ختم ہونی ہے۔ تو اس چیز پہ بھی خواتین کو توجہ دینی چاہیے تاکہ ایسا ماحول نہ بنے جس کی وجہ سے بات طلاق تک پہنچ جائے۔ ایسے معاملات بھی سامنے آئے ہیں کہ کچھ خواتین سب ایک جیسی نہیں ہوتی، بہت اچھی نیک بھی ہوتی ہیں، جن کے خاوند کسی پاکستان کے علاوہ ملک میں گئے ہوتے ہیں کام کاج کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے، تو وہ پیچھے سے اپنے خاوند کے باب کو ٹکٹکی پہ لگا دیتی ہیں، آج مجھے یہ ہو گیا ہے، آج وہ ہو گیا ہے، بس اسپتالوں کے گشتوں پہ گشت لگائے جاتے ہیں۔ ہاں کوئی تکلیف ہو تب تو ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے، لیکن ایک ایسا بھی کیس سامنے آیا کہ اس بات کو بہت خوشی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ فلاں خاتون اپنے خاوند کے باب کو اسپتال میں ساتھ لے جاتی ہے، 5-7 دن کے بعد ادویات تو اس کے پاس ہوتی ہی ہیں، تو وہ بابا جی اس کے ساتھ اسپتال میں تو نہیں جاتے، وہ گیٹ پہ ہوتے ہیں، تو وہ پہلی ادویات میں سے نکال کے دکھا دیتی ہے، آج یہ دوائی ملی ہے، آج یہ ملی ہے۔ تو خدا کے لیے اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے، یہ اپنے پاؤں کو خود کاٹنے والی بات ہے۔ تو ایسی خواتین کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو سبق ایسا دیں کہ جس کی زمانہ مثال دے، ایسا نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ اچھے الفاظوں کے ساتھ تمہیں یاد کیا جائے، اس کی بجائے تمہیں لعن طعن کی جائے، تذلیل کی جائے، یہ اپنی عزت کو دھکے دینے والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک اسباب جو ذہن میں آئے ہیں، میں نے چاہا کہ اپنے سننے والوں کے سامنے ان کو بیان کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام الناس کو اس سے فائدہ پہنچے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی فالو کیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والے دوست احباب میں اس کو سینڈ کیجئے تاکہ جتنے اسباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان سے بچا جائے۔
یہ جو آج نچاکی کی کیفیت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، اس سے ہمیں نجات مل سکے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ